من کنت مولا علی، جس وقت بولے نبی، جنا سے بڑھ کر سرور پرور تھا تم کا منظر یا علی، نبی کا جملہ حساب سارا چکا چکا تھا یا علی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے نام سے زینت دو۔ اپنی مجلس کو، اپنی نشست کو، مجلس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی منبرگاہ میں جائیں اور فرش بچھا ہو اور اس پر مومنین آئیں، اسی کو مجلس کہتے ہیں۔ نہیں، جہاں چند لوگ جمع ہو جائیں وہاں پر ذکر علی ابن ابی طالب سے اپنی مجلسوں کو، اپنی نشست کو کیا کریں؟ زینت دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے نام سے زینت دو، اس لیے جہاں ذکر علی ہوگا وہاں منافقت نہیں ہوگی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آپ کی نشست منافقت سے دور ہو جائے، منافقت سے پاک و پاکیزہ ہو جائے، تو ضروری ہے کہ ذکر علی ابن ابی طالب سے اس نشست کی، اس مجلس کی زینت بخشو۔ امام علی علیہ السلام کے جہاں بہت زیادہ کمالات اور مناقب موجود ہیں، آج ہم امام علی علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت کو بیان فرمائیں گے کہ علی کی عظمت کیا ہے، علی کی منزلت کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے۔ روایت کہتی ہے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر آتے ہیں، اور آنے کے بعد جناب زہرا سے کہتے ہیں اے زہرا آج ہم آپ کے گھر مہمان ہونا چاہتے ہیں۔ جناب زہرا نے فرمایا یا رسول اللہ، اے بابا جان آئیے، آپ کا گھر ہے، آپ مہمان ہو جائیے۔ لیکن جناب زہرا نے آگے بھی فرمایا کہ 2 دن ہو گئے ہیں بچوں کے لیے کوئی غذا نہیں ہے۔ بس نبی نے اتنا سنا اور سننے کے بعد نبی خاموش ہو گئے، نبی انتظار کرنے لگے۔ روایت کہتی ہے اسی اثناء میں جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے نبی فاطمہ سے کہو کہ ایک کمرے میں دسترخوان لگا ہے اور یہ دسترخوان جنت کا دسترخوان ہے، لہٰذا جناب زہرا سے کہو کہ جس چیز کا دل چاہ رہا ہے وہ چیز دسترخوان سے آ جائے گی۔ روایت کہتی ہے نبی نے اہل بیت کو جمع کیا، جناب زہرا ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، امام علی موجود ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ اہل بیت سے کہا کہ جنت کی کون سی چیز کھانے کا من کر رہا ہے؟ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کہنے لگے اے اماں جان، اے بابا جان، اے بھائی حسن، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نانا سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا اے اماں جان، اے بابا جان، اے بھائی حسن، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اختیار کرنا چاہتا ہوں، جنت کی کوئی چیز، جنت کی دسترخوان سے جو نعمت آئی ہے اس کو میں چوز کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب نے فرمایا، مولا نے فرمایا اے بیٹا کہو، آپ چوز کرو۔ امام حسن نے فرمایا بھائی حسین آپ چوز کیجئے۔ تو ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا اے نانا جان میں کھجور کھانا چاہتا ہوں۔ ظاہراً ناظرین کرام یہاں پہ غور کرنے کا مقام ہے، یہاں پہ امام حسین سب سے چھوٹے ہیں، اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر امام حسین نے پوری انسانیت کے لیے درس دیا ہے، جب بھی بڑوں کے سامنے بچے گفتگو کریں تو ضروری یہ ہے کہ پہلے بڑوں سے اجازت لے لیں، اس کے بعد اپنی بات پیش کریں۔
امام حسین نے فرمایا اے نانا جان میں جنت کی تازہ کھجور کھانا چاہتا ہوں۔ جیسے امام حسین نے کہا فوراً نبی نے فرمایا کہ جائیے اور برابر میں جو کمرہ ہے وہاں سے کھجور اٹھا لائیے۔ روایت کہتی ہے کھجور لائی گئی۔ اب ایک پیالے میں کھجور رکھی ہے، نبی اکرم نے ایک کھجور اٹھائی اور اٹھانے کے بعد امام حسین کے دہن مبارک میں دی اور دینے کے بعد فرمایا مبارک ہو اے حسین، تم نے جنت کی پاک و پاکیزہ کھجور کھائی ہے۔ اس کے بعد نبی نے پھر کھجور اٹھائی اور اٹھانے کے بعد امام حسن کے دہن مبارک میں دی اور دینے کے بعد فرمایا کہ اے حسن مبارک ہو، تم نے جنت کی کھجور کھائی۔ روایت کہتی ہے کہ نبی نے تیسری مرتبہ کھجور اٹھائی اور اٹھانے کے بعد جناب فاطمہ زہرا کے دہن مبارک میں دی اور دینے کے بعد فرمائے فاطمہ مبارک ہو، تم نے جنت کی کھجور کھائی ہے۔ روایت کہتی ہے پھر نبی نے جو ہے کھجور اٹھائی اور اٹھانے کے بعد علی کے دہن مبارک میں دی اور دینے کے بعد نبی پھر کھڑے ہو گئے، پھر کھجور اٹھائی اور کھڑے ہو کر پھر دی، پھر تیسری مرتبہ کھجور اٹھائی اور اٹھانے کے بعد علی ابن ابی طالب کے دہن مبارک میں 3 مرتبہ کھجور دی اور تینوں مرتبہ کہا علی مبارک ہو، علی مبارک ہو، تم نے جنت کی تازہ کھجور کھائی ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا اے بابا جان آج ہم آپ سے ایک عجیب چیز دیکھ رہے ہیں۔ نبی نے پوچھا ہے بیٹی کیا ہو گیا، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا بابا جان جب آپ نے امام حسین کو کھجور دی تو ایک کھجور دی، آپ نے حسن کو بھی ایک کھجور دی، مجھے بھی ایک کھجور دی، لیکن جیسے ہی علی کی باری آئی تو آپ نے 3 دفعہ کھجور ان کے دہن مبارک میں رکھی اور 3 مرتبہ آپ کھڑے ہوئے۔ یا نبی اللہ، اے بابا جان آپ بتا دیجئے اس کا راز کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا بیٹی سنو، جب میں نے حسین کو کھجور دی ان کے دہن مبارک میں رکھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ آسمان پہ جبرائیل اور جبرائیل کے ساتھ ساتھ جتنے ملائکہ تھے وہ سارے کے سارے کہہ رہے تھے اے حسین مبارک ہو، تم نے جنت کی کھجور نوش کی ہے۔ لہٰذا میں نے بھی کہا جب امام حسن کے دہن مبارک میں رکھی تو میں نے دیکھا کہ جبرائیل اور جبرائیل کے ساتھ ساتھ جتنے ملائکہ تھے وہ سارے کے سارے کہہ رہے تھے، لہٰذا میں نے بھی کہا اور اسی طریقے سے جب میں نے آپ کے دہن مبارک میں کھجور رکھی تو میں نے دیکھا کہ جبرائیل کی آواز آ رہی تھی اور جبرائیل کی آواز کے ساتھ ساتھ جتنے ملائکہ ہیں وہ سارے کے سارے کہہ رہے تھے کہ وہ سارے کے سارے کہہ رہے تھے، لہٰذا میں نے بھی اے فاطمہ تمہیں مبارکباد پیش کی۔ لیکن جیسے ہی میں نے علی کے دہن مبارک میں یہ کھجور رکھی تو میں نے دیکھا کہ نہ جبرائیل کی آواز آ رہی تھی، نہ میکائیل کی آواز آ رہی تھی، نہ اسرافیل کی آواز آ رہی تھی، کسی ملک کی کوئی آواز نہیں تھی، خود پروردگار عالم کہہ رہا تھا اے علی مبارک ہو کہ تم نے جنت کی کھجور نوش کی ہے۔ بس میں کھڑا ہوا تاکہ اللہ کی آواز سنوں، میں نے 2 نہیں 3 مرتبہ علی کے دہن مبارک میں کھجور رکھی اور اس کے بعد روایت کہتی ہے، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ پروردگار عالم نے فرمایا اے محمد اگر تم قیامت تک علی کے دہن مبارک میں کھجور رکھتے رہتے تو مجھے اپنی عزت کی قسم میں قیامت تک علی کو مبارکباد پیش کرتا رہتا۔ یہ علی کی عظمت ہے، یہ علی کا مقام ہے، یہ علی کی منزلت ہے۔ لہٰذا ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں مسرور ہونا چاہیے، ہمیں پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے ہمارے قلوب کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر علی جیسی عظیم نعمت، علی کی محبت، علی کی ولایت کو ہمارے قلوب میں رکھا ہے۔ بس کریں، کافی ہو گیا مجھے لگتا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد